ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن قوم جو اس قدر آپ کو تکلیف پہنچاتی، آپ کی بات نہ مانتی، آخر کار آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کی کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاتا ہوں، کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہوں۔ اور آپ نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا کہ ہجرت میں کروں گا فلسطین کی طرف۔ اب فلسطین کی طرف جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو فلسطین سے پہلے آپ نے حیران کے اندر وہاں آپ ٹھہرے، اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ آپ نے سفر ہجرت کا آغاز فرمایا تو حیران جو جگہ تھی اس کے اندر آپ کے چچا رہتے تھے ہاران، انہوں نے اپنی بیٹی سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، تو یہ اس وقت آپ کی شادی ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کی توحید کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے، دعوت توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی محنتیں کر رہے تھے، اور پھر آپ سفر کرتے کرتے مصر میں پہنچے۔ تو مصر کے اندر اس وقت جو بادشاہ تھا وہ عمالیق کا بادشاہ تھا، جو بڑا ظالم تھا۔ اس کی ایک بڑی گندی فطرت تھی، بڑی گندی عادت تھی۔ وہ کیا کرتا کہ جب کوئی جوڑا یعنی میاں بیوی وہاں آتے اور اس کو علم ہو جاتا تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ خامند کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور اس کی زوجہ پر خود قبضہ کر لیتا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ بادشاہ تو بڑا ظالم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ موت کے گھاٹ اتار دے اور حضرت سارہ میری زوجہ کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں گئے تو آپ نے اپنی زوجہ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ اس طرح کا کرے گا، یہ پہلے مجھے بلائے گا۔ جب اس کے کارندوں نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور حضرت سارہ کے حوالے سے آگاہ کیا کہ ایک جوڑا آیا ہے جس کے اندر جو عورت ہے وہ بڑی حسن و جمال کا پیکر ہے، تو اب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ تو آپ نے اپنی زوجہ کو اس وقت جو باتیں نصیحتیں کی، آپ نے فرمایا جب یہ بادشاہ ظالم بادشاہ اپنے دربار میں مجھے بلائے گا نا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے۔ کیا ہے جی؟ اسلامی بہن ہے، یا میری یہ چچا زاد بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین یہ میری چچا زاد بہن ہے یا میری اسلامی بہن ہے، تو تم اس بات پر ہاں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اور تھی بھی ایسی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ کیا اسلامی حوالے سے کیا تھی، ان کی بہن تھی، اور رشتے کے حوالے سے چچا زاد بہن تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا، پھر آپ کی زوجہ حضرت سارہ کو بلایا، اور حضرت سارہ کو جب اس نے دیکھا حسن و جمال تو اس کی نیت خراب ہو گئی، جس طرح وہ سارے معاملے کرتا تھا ہر عورت کے ساتھ۔ تو حضرت سارہ چونکہ ایک اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی تو پھر رب تو رب ہے نا، پھر وہ تو حفاظتیں کرنے جانتا ہے نا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا گیا تو حضرت سارہ موجود ہے، اور وہ خراب نیت کے ساتھ جب قدم بڑھاتا ہے آپ کی طرف، اللہ اکبر، اللہ فاللہ خیر حافظہ، اللہ سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ پھر ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ جب قدم بڑھاتا ہے تو زمین اپنے اندر اس کو لے لیتی ہے۔ زمین کیا کرتی ہے؟ اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ بادشاہ وہ زمین کے اندر دھنسا چلا جاتا ہے۔ ظالم بادشاہ جب یہ معاملہ دیکھتا ہے تو حضرت سارہ کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو حضرت سارہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اب پھر وہ نیت خراب اس کی ہوتی ہے، پھر آگے قدم بڑھاتا ہے تو پھر زمین اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اللہ جو حفاظت فرما رہا ہے ایک پیغمبر کی بیوی کی، حضرت سارہ کی، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو زمین جکڑ لیتی ہے اپنے اندر۔ پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، پھر کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ حضرت سارہ پھر دعا کرتی ہیں، اب پھر وہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، وہ زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ اب حضرت سارہ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کون ہو، میں نے آپ کو چھوڑا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ تحفہ ایک عورت کی صورت میں ہے جو آپ کی خدمت کرے گی، اور وہ عورت کون تھی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ
آپ جب ان کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ نے مجھے باحفاظت میں یہاں آپ کے پاس آ گئی ہوں، اور پھر دیکھو رب کی قدرت، جو ہم پر ظلم کرنا چاہتا تھا وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، اور ہمیں تحفے میں حضرت ہاجرہ دی ہے تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ تو حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ جو آپ کی خادمہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل چونکہ شادی ہوئی تھی اور آپ کی عمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو گئی تھی، اور 86 برس تک کوئی اولاد نہ ہوئی، اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ بانجھ ہو چکی تھی۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج، یہ جو خادمہ ہے حضرت ہاجرہ، آپ ان کے ساتھ نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ ان سے ہمیں بیٹا عطا فرما دے۔ آپ کے کہنے پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا نا، تو پھر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیا دعا کی۔ احباب گرامی قدر، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا جب نکاح حضرت اماں ہاجرہ سے ہوا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ 86 سال کی عمر ہے، جس عمر کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن آؤ قرآن سنو، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگی تو آواز کیا آئی؟ اس دعا کو اللہ نے کیسے قبول فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے خلیل فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں حلیم بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ ہی کے بطن عطر سے حضرت جب یہ آپ نے دعا کی نا، تو آپ کو بشارت دی گئی کہ ایک حلیم بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا کون ہوگا؟ جب آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، پھر اماں ہاجرہ کے بطن اطہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قدرت کے کرشمے دیکھو یار۔